بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 جنوری 2026 کا دوسرا ویلاگ، اہم خبروں کے ساتھ تفصیل اس کی۔ سہیل آفریدی لاکھوں عاشق عمران عشق میں عمران خان کے مبتلا عوام کو سڑکوں پر لے آئے۔ عوام نے بھی اس کے سر پہ تاج رکھا جس کے ساتھ خان اسٹیبلشمنٹ دنگ، ہر چوک ڈی چوک شہر شہر تیاریاں، پورا ملک جیم کرنے کا پلان۔ کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کا بھی محمود اچکزئی کو خط، اور سندھ حکومت کا خوف بھی، پولیس کی رکاوٹیں، رہنما کشتیوں میں سندھ کیسے پہنچے، ہائیبرڈ نظام اپنے آخری سانسوں پر، ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، ڈوبتی معیشت میں آج نئی تازہ ترین خطرناک خبریں، اور فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس آف بورڈ سے مائنس، نیا فیلڈ مارشل اردگان کے ساتھ کس کو چنا گیا، اور ہندوستان نے امریکہ کی باتیں تسلیم کرنا شروع کر دی، ان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ وہ مطالبات کیا تھے، کیا بات مانی گئی، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل۔ لیکن سب سے پہلے پنجاب اور کراچی کے بعد خیبر پختونخوا میں ہوش اڑا دینے والے عوامی مناظر۔ مانسیرا میں آج نئی تاریخ رقم، گلی محلے کوچے بازار چھتیں عوام سے بھری ہوئی، عوام کی پکار ایک ہی نام، کراچی پنجاب سے ہزارہ تک، عمران احمد خان نیازی۔ عوام نے فیصلہ کیا وہ خان کو ہی لیڈر مانتے، کسی اور کو نہیں تسلیم کرتے۔ خان سیاست ہے، خان جمہوریت ہے، خان عوام ہے۔ 3 سال میں ونڈر بوائے، سرنڈر بوائے، بلنڈر بوائے ڈھونڈنے کے بعد یہ بات مان لیں کہ مس کیلکولیشن ہوئی۔ پاکستانی قوم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے ایک ہی نام جانتے ہیں، عمران احمد خان نیازی۔ فیلڈ مارشل سرکاری فرمان جاری کرتے ہیں، تمغہ برگیڈ واٹس ایپ صحافی گلے میں ڈھول ڈال کے تحریک انصاف ختم شد کرتے ہیں، دیوار چاٹتے ہیں۔ وہ اگلے دن عوام سڑکوں پر نکل کے آ کے پھر عمران احمد خان کے نعرے لگا دیتی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت سے ڈرائیونگ سیٹ پر ISF کے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ہری پور مانسیرا سے یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا آج آغاز کیا، ابھی وہ مانسیرا راستے میں تھے کہ وہاں شہر پورا امڑ آیا۔ اتنی خلق خدا کے جلسے کی کال کے بغیر جلسہ گاہ میں معاملات تبدیل۔ اور خطاب میں جو ہری پور میں سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ عوام بھی عشق عمران میں مارے جانے کے لیے تیار ہے، یہ انقلابی راستہ دکھا رہے ہیں۔ وہ شعر تھا نا، جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنے جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یہ عمران خان اور عوام سر دھڑ کی بازی لگا کر تیار ہیں۔ خان پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے۔ پارٹی کے طور پر تحریک انصاف نے آج اپنے مسلز دکھائے ہیں، اور یاد رکھیں یہ ایبٹ نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، یہاں مکمل صفایا۔ اس اسٹریٹ موومنٹ میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کہ کراچی میں جو عظیم الشان ان کا اجتماع تھا وہ بھی اس کے سامنے کم نظر آنے لگا، اور ہر طرف نعرہ کیا لگ رہا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک۔ عوام کی طرف سے یہ لبیک نظر آتا کہ خان کی کال پر لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو محبت عمران خان سے نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے نفرت، اس کی وجہ وادی تیرا بھی ذرا دیکھ لیں۔ وہاں مائنس ٹیمپریچر میں شدید برفباری میں سینکڑوں لوگ وہاں گھروں سے باہر، انہیں نکالا گیا گھروں سے، اور یہ مناظر پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہ وہ نفرت بھی آپ کو گلی کوچوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھے سہیل آفریدی کو جس طرح وادی تیرا جانے سے روکا کہ وہاں وہ ہیلی کاپٹر سے نہیں جا سکا، پنجاب میں رکاوٹیں ڈالی وہ آپ دیکھتے رہے، کراچی میں جو سلوک ہوا وہ دیکھتے رہے۔ اس کے باوجود سہیل آفریدی یہ تمام رکاوٹیں دور کرتا ہوا عوام کے درمیان، اور یہ ہوتے ہیں لیڈر ایجاد نہیں کیے جا سکتے، یہ عوام سے نکلتے ہیں۔ اور ان کی دیکھیں سب سے بڑی ان کی بلکہ اطلاع کے لیے ابھی ایک نمبر پلیٹ IK 804 خیبر پختونخوا میں نیلام ہونی سے اندازہ ہو جائے گا نہیں۔ اور آج جنید اکبر بڑے پرانے سیاسی ورکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی کیریئر میں آج تک میں نے سہیل آفریدی جیسا کسی کا استقبال نہیں دیکھا، اور یہ ریکارڈ صرف عمران خان توڑ سکتا ہے، اتنا بڑا عوامی اجتماع۔ یہ سیاسی رہنما متفق ہیں کہ علی مین گنڈا پور نے دیکھیں فوج کی مدد سے اس تحریک کو توڑ دیا تھا، سہیل آفریدی نے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا، اور یہ بڑا کٹھن اور مشکل کام تھا نئے سرے سے تحریک کو کھڑا کرنا۔ سہیل آفریدی اس میں کامیاب نظر آ رہا ہے، اور جس طرح اس کے پیچھے عوام دوڑ رہی ہے، جس طرح کراؤڈ نکل رہا ہے، آپ دیکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے، بیرسٹر گوہر بھی جھنڈا اٹھائے گاڑی پہ ساتھ بیٹھا ہوا۔ یہ وہ خان کی مقبولیت ہے، وہ جو پارس کا پتھر ٹچ کرنا، سونے کا بننا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا عوام کو کراؤڈ پولر، یعنی جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو، جو اپنے حلقے میں سیاسی مقبولیت نہ بھی رکھتا ہو، خان کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کا قد پاکستان میں 40 سال سے سیاست کرنے والوں سے بلند ہو۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شیر افضل بھی نکلا تھا، لیکن نظریے کے مخالف گیا تو جو انجام ہوا وہ دیکھ لیں، گورنر سندھ، عمران اسماعیل، فیاض الحسن چوہان، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب یہاں نو باڈی سے سم باڈی بننے کا سفر ہے، صرف اسے غور کریں اس بات پہ۔ تحریک انصاف تحفظ آئین کے بھی بلکہ وہ رہنما جن کی آپ کا نام نہیں پتا تھا آج سیاست کے گیم چینجرز ہیں، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، جس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے کراچی میں، وہی دیکھ لیں صرف
کہ ان کے قافلے کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر کے جام شورا پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہوں گے. پاکستان کی عوام اسے سر آنکھوں پر بٹھائے گی, سر کا تاج بنائے گی, وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہاں آپ لوگوں کو لیکن الرٹ ہونا ہے. الرٹ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی تحریک جب بھی جوبن پر جائے اوپر بالکل پیک پر پہنچتی ہے. حکومت اسے ڈرتی ہے کہ جنریشن زی عوام نکل رہی ہے, اکٹھ ہو رہا ہے, پریشان ہوتے ہیں, پھر یہ مذاکرات کا منجن بھی بیچتے ہیں. یہ ایک دفعہ پھر آپ کو نظر آئے گا بھی, اور بڑے وسیع پیمانے پر دفعہ نظر آئے گا. اس میں کچھ کوششیں جینون بھی ہوں گی, یہ بھی آپ کو بتا دوں, لیکن فوکس آپ نے اپنا تحریک کی طرف رکھنا ہے. آپ نے ان رہنماؤں کو جگانا ہے جو میدان میں نہیں آ رہے, اور انہیں لانے کا کوئی فارمولہ بتاتا ہوں. ان کی نشستوں کو, ان کے اقتدار کو بھی خطرہ ڈالیں, ان کے سامنے متبادل لوگ لائیں. میدان میں جب ان کے سامنے نئے لوگ آئیں گے تو یہ پرفارمنس دکھانے پر مجبور ہوں گے. جیسے برسر گور آج سہیل افریدی گاڑی بیٹھا ہے, کیونکہ چیئرمین ہی خطرے میں. اب دیکھیں میں اپنے اس وی لاگ کے ایک حصے میں اب تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو جو سامنے نہیں آ رہے ان کا بھی ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا. آج اس کی شروعات وکلا سے کرتے ہیں, جو آپ کو پتا ہے وکلا ٹیم ILF جسے کہتے ہیں انصاف لائرز فنڈ. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں بند ہوئیں, کمپرومائز جج آئے, یہ بالکل درست ہے. لیکن وکلا کیسے مینج ہوئے؟ عمران خان کے کیسز دیکھیں, تمام معاملات پر یہ خاموش ہے. انصاف لائرز فیڈریشن ابھی انتظار پنجوتا اس کے چیف بھی ہیں, مطلب بڑے بھی ہیں. پھر بیرسٹر گور اس کا وکیل ہے, نگران چیئرمین جو تحریک انصاف کا سلمان اکرم راجہ ہیں, بیرسٹر سیف ہیں, اور بیرسٹر علی ظفر ہیں, کھوسا صاحب ہیں. یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی ٹیم ہے, پھر ان کی ILF کی بہت بڑی ٹیم ہے. یہ پراسرار خاموش ہے. آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی 29 دسمبر کو, سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. القادر ٹرسٹ جنوری میں دائر ہوا, آخری سماعت اکتوبر میں ہوئی. کیس سماعت کے 3 مہینے ہو چکے ہیں, یہ خاموش ہیں. جسٹس انعام مناس کی عدالت ہو, اعظم خان کی عدالت ہو, ڈوگر کی عدالت ہو, یہ عدالتوں پر جو واردات وہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن وکلا ٹیمیں مکمل خاموش. یہ اتنی بڑی طاقت جنہیں اندازہ ہے, انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ نظام آخری سانسوں پہ ہے. ہر ہائبرڈ نظام کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, یہ ایکسپائری ڈیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. دیکھیں فوجی حکمران ڈکٹیٹر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو 1978 سے لے کر 2008 تک 18 سے 22 مہینے کا وقت دیتے تھے. پرویز مشرف کے اقتدار کے بعد یہ 18 مہینے سے 22 مہینے سے وقت بڑھا کے 3 سے 4 سال کا ہو گیا, تاکہ انہیں دوبارہ پیروں پر کھڑا کریں. آکسیجن بھی دینی چاہیے تاکہ سیاست سے آؤٹ ہی نہ ہو جائیں. 5 سال کو گزر جائیں, نون لیگ پارٹی تو ختم ہو جانی تھی, اسی لیے انہیں روکا بھی جاتا تھا. اب عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تو یہ وقت 3 سال 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں. یعنی اب یہ نظام اپنی جو ان کی ڈیٹ دی جاتی ہے ایکسپائری ڈیٹ, اس کے قریب پہنچ چکا ہے. اسی لیے میڈیا میں جب سرعام معیشت کی گفتگو شروع ہو, پریس کانفرنسز ہوں, پاکستان کی عوام کے حالات بتانے لگیں, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اب باری آنے والی ہے. ورنہ یہ وہ میڈیا ہے جس پہ معیشت, سیکیورٹی ہو, عدالتیں ہوں, ادارے ہوں, شدت پسندی, دہشت گردی, حتیٰ کہ اسلام آباد کے درخت کاٹنے پر بھی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن اچانک سرعام معیشت پر لائیو پریس کانفرنسز ہوں. تو اسی طرح آرمی چیف ہیں, ان کی بھی آپ کو پتا 2 ایکسٹینشن زیادہ نہیں ہوتی. اشفاق پرویز کیانی یا جنرل باجوہ 2 ایکسٹینشن, ضیاء الحق مشرف, ایوب خان اور ضیاء خان نے براہ راست مارشل لا لگائے. ہائبرڈ نظام کی یہ ایکسٹینشن فیلڈ مارشل نے خود کو 5 سال کی دے کے تاحیات استثنا لیا, کیونکہ انہیں پتہ ہے نظام گرے گا تو قانونی تحفظ ملے. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فیلڈ مارشل کو شہباز شریف کی صورت میں ایک سرنڈر بوائے ملا ہوا ہے. اس سے اچھا سرنڈر بوائے نہیں مل سکتا. یہ تو الیکشن بھی برداشت نہیں کر سکتے. ملک میں سیاسی صورتحال جو ہے, اس طرح ایکٹیویٹی, لوگوں کا اکٹھا ہونا, اجتماع, یہ نہیں افورڈ کر سکتے. اور الیکشن کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. 5ویں دفعہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں اسی لیے ملتوی ہوئے. یہ اس تسلسل کا حصہ ہے جو 2022 میں عمران خان جب پنجاب میں 2021 میں کلین سویپ کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن نہیں کروانے. لیکن چونکہ یہ فیصلہ دنیا کا ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے, ہر آمر کرتا ہے کہ الیکشن نہیں کرواؤں گا, پھر کروانے پڑتے ہیں کیونکہ حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں. ابھی تو بلکہ یہ جو ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کا انہوں نے شروع کیا معاملہ ہے, یہ وہ 58 والا دماغ ہے, 58 کو 58 کو 58 پڑھنے والے. الیکشن میں عمران خان کو تحریک انصاف میں گیلپ اور پلڈاٹ کے سروے تجزیہ دیکھیں, 18 سے 35 سال کی عمر نے سب سے زیادہ ووٹ دیا. 20 سے 21 سال کے جو نوجوان ہیں 2029 تک وہ 25 سال سے اوپر ہو جائیں گے, تو وہ ووٹر ہی رہیں گے, ان کو تو نہیں روک سکتے. اب پچھلا ووٹ ہی عمران خان کا اتنا زیادہ ہے اور اتنا بڑا مارجن ہے کہ ووٹر کی عمر یہ 50 سال بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور ووٹ کا حق ہاں یہ چھین لیں, ووٹ پاکستانیوں کو ڈالنے ہی نہ دیں, یا پھر دودھ شہد کی نہریں ملک میں بہا دیں, 5 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو, نوجوانوں کو نوکریاں دے دیں, روزگار دے دیں, پھر شاید کوئی فرق پڑ جائے. تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ سکتا, یہ مارجن بہت بڑھ چکا ہے. اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ حکومت کے اندر اور فوج کے اندر کوئی اختلافات موجود ہیں یا نہیں ہیں. اختلافات بالکل موجود ہیں اور بڑی شدت سے موجود ہیں, لیکن ایک نقطے پر یہ اکٹھے ہیں, وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف. باقی یہ کسی چیز پر متفق نہیں ہے.
ایک دوسرے پر کرپشن ہو، معیشت ہو، ایک دوسرے پر نجی محفلوں میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کی کبھی گفتگو آڈیو لیک کریں. نون لیگ فوج کو، فوج نون لیگ کو، یہ دونوں نظام کے نقصان یہ جو بھی ہو رہا ہے نا اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اب چونکہ اس کے لوازمات ان کے کسی کے قابو میں نہیں ہیں، ہر اسٹیبلشمنٹ، ہر طاقتور ملکی سیاست پر ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. معیشت ایک واحد چیز ہے جس پر آپ بندوق کی نوک سے قابو نہیں پا سکتے، ورنہ شمالی کوریا اس وقت امریکہ یا چین سے آگے نکل چکا ہوتا. طاقت سے آپ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے، لوگوں کو احساس نہیں دلا سکتے بندوق سامنے رکھ کے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. خالی پیٹ بندوق سے نہیں بھرا جاتا. آپ گولی مار سکتے ہیں، عوام کو خوشحال تو نہیں کر سکتے، اور جب عوام خوشحال نہ ہو تو حالات بہتر ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ لوازمات جو کسی نظام کی تباہی کے لیے آپ جا کے چیک کر لیں، اسباب چیک کر لیں، مہنگائی، کرپشن، معیشت کی تباہی یا انٹرنیشنل حالات، وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں. خان کی حکومت گراتے وقت کیا بیانیہ تھا؟ جی پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، جو حقیقت معنوں میں اب ہوا ہے. چیئرمین پاکستان کامرس کیا کہہ رہا ہے کہ حکومت بدترین معاشی کرتی بلکہ فرد جرم عائد کر رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو قبرستان بنا دیا گیا. سیمنٹ سیکٹر، ٹائل سیکٹر، فرنیچر، پینٹ، 30 سے بڑے کاروبار ختم، صنعتی قبرستان. روزانہ معیشت کی قبروں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دفنائے جا رہے ہیں روزانہ ادارے. ٹیکسٹائل فیکٹریاں، پاور لومز، آج فیصل آباد میں 137 اسپننگ ملوں میں سے آدھی بند ہو چکی ہیں، 25 جیننگ ملوں میں سے 46 بند ہو چکی ہیں، اور 250 جو ڈائنگ اور پروسیسنگ یونٹ ہوتے ہیں اس میں سے تک 70 بند ہو چکے ہیں. یہ 2 لاکھ پاور لومز ہیں جس میں 55,000 کے قریب ٹوٹلی کلیپس. تو اس سے 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہوئے. اگر 5-6 لوگ ہر گھر کے شامل کریں تو یہ 12 لاکھ لوگوں کو روزی روٹی کی فکر آج پڑ گئی. یہ صرف ٹیکسٹائل کا بتا رہا ہوں. 2025 کو 26 سے جو موازنہ کر رہے ہیں، 60% لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے زوال کا 60 سال ہے. جو کسر 25 میں پوری نہیں ہو 26 میں ہو رہی ہے. کاروباری بڑا طبقہ تو آپ کو پتا ہے، چھوٹے طبقے کے یہ حالات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری میں اس قدر خطرناک اضافہ ہے، زیادہ ٹیکسز، بجلی اور گیس کی قیمتیں، اخراجات بے قابو ہو چکے ہیں، کاروبار ناممکن ہے. حکومت صرف اپنے شوگر مل مالکان کو بچانے کا، صرف شوگر، یہ افغانستان کی، یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کی تجارت کھولنے کا، جبکہ کسانوں کے آلو سمیت، کینو سمیت سب کچھ تباہ. یہ صرف اپنی تجارت کھول کے شوگر ملوں کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. باقی جو تینوں صوبوں میں حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب صرف پنجاب کی آپ سب سے بڑا منصوبہ ان کا، صحت پہ انہوں نے شور مچایا. اب مریم نواز نے اپنی مانیٹرنگ یونٹ سے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں سے علاج کے لیے 2000 لوگوں کا انٹرویو کیا. آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا جی ادویات موجود ہی نہیں ہیں، 1/3 نے کہا ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. اور سب سے بڑا معاملہ جو رشوت، ناکارہ آلات، بیڈز کی عدم دستیابی اور جو وہاں سلوک ان سے کیا جا رہا، یہ ان کا پائلٹ پروگرام بتا رہا ہوں جس میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں. ان کی کرپشن کے جو ہر ادارے کے اندر رپورٹس ہیں وہ بھی خود فوج سامنے لا رہی ہے. تو یہ حالات ہیں. اب انٹرنیشنل حالات میں بھی سن لیں، ٹرمپ نے جس طرح ایران میں سرنڈر کیا، جو انہیں لگ رہا تھا نہیں ہوگا، کہ امریکی فوج نے کہا ہم حملے کی پوزیشن میں نہیں، تیاری نہیں، تیاری چاہیے، بڑی لمبی تیاری چاہیے، اتحادی وہاں جو ممالک ان کے احساسوں کو خطرے ہیں. اب ایران کا معاملہ پاکستان سے براہ راست جڑا ہوا، یاد رکھیں. مظاہرین کو وہاں کوئی مدد نہیں مل سکی، کریک ڈاؤن وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بڑھ گیا، ایران کی رجیم چینج کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اور یہ ہے عوام ان کے ساتھ، یہاں ہے عوام بالکل ان کے مخالف. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. امریکہ ایرانی حکومت پر کوئی رسک نہیں لینے کو تیار. انہوں نے ظاہر ہے روس کا S-400 سسٹم بھی لے لیا ہے، ہائپرسونکس بھی لے لی ہیں. اور ایران میں جو حالات ہیں اس میں عوام، دیکھیں عوام کا فیکٹر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بار بار. عوام چاہتی ہے تبدیلی ہو. کیا تبدیلی؟ غیر انسانی اقتصادی پابندیاں بند ہوں. وہاں پر آپ کو پتہ ہے عوام کی جو زندگی ان اقتصادی پابندیوں سے جی رہے ہیں، جو پاکستان میں اشرافیہ نے کر دی اس وقت. ایران کی کرنسی انہوں نے گرائی، یہاں پاکستانی کرنسی خود ہی گر گئی. وہاں مظاہرین کو اسلحہ ملا، یہاں امن و امان پر لوگ لائے. وہاں ایجنٹ شامل ہوئے بیرونی، اور یہاں کوئی ایجنٹ نہیں، پھر بھی حالات. وہاں قذافی، صدام، بشار الاسد کی جو امریکی رجیم نے گرا کے تیل کی وجہ سے کی، یہاں پر وہ بنا کچھ کیے ہی ہو گیا. یہاں اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ملک میں جتنے بھی حکمرانوں سے ناراض ہوں وہاں ایران میں، وہ امریکہ کی حمایت نہیں کرتے. اور یہاں پر حالات آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ وہاں رجیم کے لوگ بد کردار نہیں ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور یہاں پر ٹوٹلی اپوزٹ. یہی وجہ ہے کہ وہ 20 گنا بڑی طاقت سے لڑ کے کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور یہاں پر بغیر کسی سے لڑے حالات کیا ہیں. ایران کے ساتھ جو تجارت کرنے والے ممالک ہیں ان پر 20-25% ٹیرف بڑھا ہے، اور ہندوستان اب اس سے ہٹ گیا ہے. ایرانی بندرگاہ چابہار سے نکل رہے ہیں، $120 ملین کی انویسٹمنٹ بھی انہوں نے چھوڑ دی. پاکستان فری گیس بھی نہیں لے سکتا. ان پابندیوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی. وہ تو خیر چین ان کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن یہاں دیکھیں کہ چین
ایران کے ساتھ گیس مفت میں ملنی تھی اور نہیں لے سکے، اور امریکہ سے پیسے بھی نہیں ملے۔ اب یہاں پر عرب ممالک بھی ایران کے معاملے پر بڑا سرپرائز دے رہے ہیں۔ قطر کے شاہی خاندان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے الحدید ایئر بیس پہ کہا ہے کہ یہ ہماری ایئر بیس ہے، آپ ہمارے کرایہ دار ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اڈا تھا، وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ دیکھیں قطر کے اندر بھی ہمت آ گئی، کیونکہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس کے بعد وہ بھی اب آپ کو پتہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی ابھی تک کوئی ضرورت نہیں ہو رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس فلسطین میں بنایا اور اس میں فیلڈ مارشل کو مائنس کر دیا، اور مصر کے فیلڈ مارشل جنرل عبد الفتاح سیسی کو شامل کر لیا، بلکہ طیب اردگان کو بھی بورڈ آف پیس میں دعوت دے دی۔ اب بورڈ آف پیس جو بنا ہے ابھی فلسطین کے حوالے سے، اس میں ایک بھی مسلمان ابھی تک شامل نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود چیئرمین بن گیا، وزیر خارجہ کو سیکرٹری بنا دیا، اپنے وہ دوست کو پراپرٹی ڈیولپر سٹیو وٹکاف کو شامل کر لیا، ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کو، اپنے داماد جیرڈ کشنر کو شامل کر لیا، اور کام کیا ہے؟ تعمیر نو، سرمایہ کاری اور فنڈز کے حصول کی نگرانی۔ اچھا، یہاں ٹونی بلیئر کو بھی شامل کیا ہے، جو 2023 میں عراق جنگ میں سب سے متنازع کردار۔ کچھ اور تقرریاں میں بلغاریہ کے سیاستدان ہیں، کچھ اور ہے، ایک اسپیشل فورس کے جو میجر جنرل جیسپر جیفریز میرا نام ہے اس کا، اسے سیکیورٹی انچارج میں۔ اب بورڈ آف پیس کا کام غزہ، اس کا جو ISF ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF، اس کا کام سب سے اہم ہے کہ پاکستان کو تیار کرنا فوج بھیجنے کے لیے۔ لیکن وہاں آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل بتائی عرب دنیا کے حالات کیا، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ان حالات میں، اور یہی ان کا آخری ایک حل ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو اس وقت حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بس آپ دیکھتے رہیں تیل اور تیل کی دھار، اور اللہ کریں اس سے پہلے عقل آ جائے کہ حالات ان کے ہاتھ سے، کنٹرول سے نکل جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔